سفید محل ایپیسوڈ 34۔ شیرنی کو دیکھ کر کامران بھونچکا رہ گیا، جبکہ سالار کی سٹی گم ہو گئی۔ کامران کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ جنگل کے راجا کی رانی بھی کہیں آس پاس ہی ہے، ورنہ وہ سالار کو وہیں سے صورتحال سے آگاہ کر دیتا اور ادھر پلٹ کر نہ آتا۔ کامران تو اسے بچشم خود راجا کی موت کا دیدار کروانے لایا تھا، لیکن جائے واردات پر اچانک ہی صورتحال تبدیل ہو گئی تھی، اور یہ تبدیلی بڑی سنگین نوعیت کی تھی۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان دونوں نے شیرنی کو ذرا فاصلے سے دیکھ لیا، ورنہ وہ اب تک لقمہ اجل بن چکے ہوتے۔ آؤ، سالار کو بلاتا ہوا کامران تیزی سے پیچھے ہٹا اور پھر ایک اونچے سے درخت پر بندر کی طرح چھلانگیں لگاتا اوپر چڑھنے لگا۔ سالار نے بھی پھرتی دکھائی، پھر وہ دونوں جلد ہی محفوظ مقام پر پہنچ گئے۔ شیرنی مردہ شیر کے گرد طواف کر رہی تھی اور اس کی دھاڑیں جن میں غم و غصہ تھا بڑھتی جا رہی تھیں۔ کیا کروں؟ کامران کمان سیدھی کرتا ہوا بولا، جانے دوں یا ٹھکانے لگا دوں؟ نوجوان، اسے فوراً مار دو، ورنہ یہ ہمیں ٹھکانے لگا دے گی، سالار نے بڑی بے تابی سے کہا۔ اچھا، کامران نے یکے بعد دیگرے 2 تیر چلائے جو اس کے بھیجے میں پیوست ہو گئے۔ وہ چکرا کر گری اور مسلسل چکراتی رہی۔ تب کامران نے تاک تاک کر تیر چھوڑے جو اپنے نشانوں پر ٹھیک ٹھیک لگے۔ آخر ان تیروں کی تاب نہ لا کر شیرنی چل بسی، ٹھنڈی ہو گئی۔ جب خاصی دیر تک شیرنی کے جسم میں ہل جل نہ ہوئی تو کامران نے سالار کو نیچے اترنے کا اشارہ کیا۔ سالار درخت سے اتر کر آگے آگے اس طرح چلا جیسے یہ سارا کارنامہ اسی کا ہو۔ اس نے جائے واردات کا بڑی گہری نظر سے معائنہ کیا، پھر اس نے راجا کی لاش کو پکڑ کر گھسیٹا جیسے اس کی موت کی تصدیق چاہی ہو۔ کورام کے عوام نے یہ خبر بڑی حیرت سے سنی کہ ان کے راجا کو شیر کھا گیا۔ کسی کو اس خبر پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا بھلا؟ ویسے وہ یہ سن کر خوش ہوئے کہ حملہ آور شیر اور اس کے بعد شیرنی کو بھی مار گرایا گیا، اور یوں کامران کا تذکرہ بچے بچے کی زبان پر آ گیا۔ کورام کے گوشے گوشے میں اس کی دھوم مچ گئی۔ سالار نے راج محل پہنچتے ہی اپنے راجا ہونے کا اعلان کر دیا اور ساتھ ہی رسم تاج پوشی کی تاریخ مقرر کر دی۔ تیسرے دن سالار کورام کا باقاعدہ راجا بن گیا۔ تاج پہننے کے بعد اس نے کامران کو سالار بنا دیا، اپنا وعدہ نہ بھولا۔ کورام کے عوام کو کامران کے سالار بنائے جانے کی بے حد خوشی ہوئی۔ وہ اسے اس کی پرکشش شخصیت اور زبردست نشانچی ہونے کی وجہ سے بے حد پیار کرنے لگے۔ کامران کے منصوبے کا ایک اہم حصہ جس میں راجا کڑوچ کو عبرتناک انجام سے دوچار کرنا تھا، خود بخود انجام پا چکا تھا، اور حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ راجکمار سالارہ کی واپسی کی راہ ہموار کرنا کوئی مشکل نہ رہا تھا۔ کامران نے سب سے پہلے راج محل کے مالی اور ان سپاہیوں کو جن کی ڈیوٹی سرنگ پر لگی تھی، اور اس محافظ کو جس نے سالارہ کو کوڑے سے مارا تھا، نئے راجا کو کانوں کان خبر ہوئے بغیر گرفتار کروا کے جیل میں ڈلوا دیا۔ پھر اس نے کورام کے چند با اثر افراد کو جو راج کمار سالارہ سے ہمدردی رکھتے تھے اپنے اعتماد میں لیا اور ان پر پوری سازش آشکارا کر دی۔ وہ لوگ کامران کی بات سن کر حیران رہ گئے، پھر ان کی حیرانی طیش میں بدل گئی۔ راجا کڑوچ تو خیر اپنے انجام کو پہنچ ہی چکا تھا، لیکن موجودہ راجا یعنی کہ سابقہ سالار ابھی زندہ تھا۔ وہ لوگ اسے فوراً قتل کرنے کے در پہ ہو گئے۔ کامران نے انہیں سمجھا بجھا کر رام کیا، انہیں بتایا کہ ابھی انتقام لینے کا وقت نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو وہ ان لوگوں کا پورا خیال رکھے گا۔ پھر کامران نے ان بااثر لوگوں سے درخواست کی کہ وہ اس کہانی کو کورام کے بچے بچے تک پہنچا دیں۔
پھر کامران نے راتوں رات گھوڑا گاڑی نکالی، چند سپاہیوں کو اپنے ساتھ لیا اور اس مہرے کی طرف چل دیا جس نے اس سازش میں سب سے اہم کردار ادا کیا تھا۔ اجالا پھیلنے سے پہلے کامران نے سنگ تراش کی جھونپڑی پر چھاپا مارا، لیکن وہ جھونپڑی خالی دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ جھونپڑی کی تمام چیزیں اپنی جگہ رکھی تھیں، ان چیزوں سے کسی حادثے کے آثار ظاہر نہ ہوتے تھے۔ پھر وہ سنگ تراش اتنی صبح کہاں چلا گیا؟ کامران نے سوچا کہ ممکن ہے ضروری کاموں سے فارغ ہونے ادھر ادھر گیا ہو، لہٰذا کچھ دیر انتظار کر لینا چاہیے۔ اس نے اس اثناء میں جھونپڑی کی ایک ایک چیز کھنگال ڈالی، لیکن کوئی خاص چیز ہاتھ نہ لگی۔ جب کامران سالار کے لباس میں گھوڑا گاڑی سے اترا تو یہ منظر سالارہ اور ریما درخت کی اوٹ سے چھپے دیکھ رہے تھے۔ پہلے تو وہ یہی سمجھے کہ کورام کے سپاہی ان کی تلاش میں آ پہنچے۔ جب سالارہ نے سالار کو غور سے دیکھا اور اسے ادھیڑ عمر آدمی کی بجائے ایک نوجوان سالار کا لباس پہنے نظر آیا تو وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور ریما کا ہاتھ پکڑ کر درختوں کی اوٹ سے نکل آیا۔ پھر وہ دونوں بھاگتے ہوئے کامران کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ کامران نے ریما کا ہاتھ سالارہ کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کے چہرے پر خوشی مچل گئی۔ سالارہ اور کامران دونوں ہی خوش تھے، اس لیے اس خوشی میں دونوں ہی ایک دوسرے سے لپٹ گئے اور خاصی دیر تک لپٹے رہے۔ یہ تم کورام کے سالار کیسے بن گئے؟ تب سالارہ نے پوچھا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ریما کا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں کیسے آ گیا؟ کامران نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ سن کر ریما نے فوراً اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور شرما کر ایک طرف ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ ریما کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ کامران نے ریما کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کامران، اس میں اس کا قصور نہیں، یہ مجبور تھی، یہ سب کیا دھرا اس کے باپ کا ہے۔ تب کامران کو فوراً ہی وہ سنگ تراش یاد آیا جس کی تلاش میں وہ یہاں تک آیا تھا اور اسے اپنی گرفت میں نہ لے سکا تھا۔ ریما کا باپ تو ادھر نہیں آیا، وہ مجھے اپنی جھونپڑی میں نہیں ملا، کامران نے پوچھا۔ پھر وہ کہاں گیا؟ سالارہ نے ریما کی طرف چونک کر دیکھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ ریما کی تلاش میں ادھر آ نکلا ہو، لیکن یہاں تو میدان صاف ہے۔ پھر کامران نے سوچتے ہوئے کہا، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ریما کی گمشدگی سے پریشان ہو کر کورام چلا گیا ہو؟ ہاں، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن وہ مجھے راستے میں کہیں نہیں ملا، کامران بولا۔ کیا تمہارے باپ کے پاس کوئی سواری تھی؟ سالارہ نے ریما سے پوچھا۔ ہاں، اس کے پاس ایک مریل سا ٹٹو تھا۔ پھر وہ یقیناً کورام چلا گیا، سالارہ نے بڑے وثوق سے کہا۔ تم ادھر سے نکلے ہوگے اور وہ ادھر پہنچا ہوگا۔ اچھا، ایک خبر سنو، میں نے ان تمام لوگوں کو جیل میں ڈال دیا ہے جنہوں نے ریما کے دکھائی نہ دینے کی شہادت دی تھی، کامران نے کہا۔ لیکن سالار اور چچا کڑوچ نے ایسا کیسے ہونے دیا؟ کون سالار؟ کامران ہنستا ہوا بولا۔ کورام کا سالار تو تمہارے سامنے کھڑا ہے۔ یہ چند دنوں میں تم نے کیا تہلکہ مچا دیا کہ چچا کڑوچ تمہیں سالار بنانے پر مجبور ہو گئے؟ اب ایک اور زوردار خبر سنو، کامران نے براہ راست اس کا جواب نہ دیا۔ چچا کڑوچ سے متعلق؟ سالارہ نے پوچھا۔ ہاں، کامران نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اب تمہارے چچا کورام کے راجا نہیں رہے۔ یہ خبر سالارہ کے لیے اتنی غیر متوقع تھی کہ چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ اتنے حیرت زدہ نہ ہو،
ابھی ایک خبر اس سے بھی زیادہ حیرت میں ڈالنے والی ہے۔ کامران نے پٹارے سے ایک اور سانپ نکالا۔ وہ کیا؟ تمہارے چچا کو شیر کھا گیا۔ شیر کھا گیا؟ اس مرتبہ سلارا حیران ہونے کی بجائے پریشان ہو گیا۔ لیکن وہ تو بہت بزدل واقعہ ہوئے تھے، شیر کے شکار پر کیسے چلے گئے؟ تب جواب میں کامران نے تمام رام کہانی کہہ سنائی۔ راجہ کڑوچ کی موت کی اطلاع نے سلارا کو سرشار کر دیا۔ اس نے کئی بار بے اختیار کامران کی پیشانی چومی اور تشکر آمیز لہجے میں بولا، کامران، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا ہے کہ میں اپنی زندگی بھی تمہارے پاس گروی رکھ دوں تب بھی تمہارے احسانات ختم نہ ہوں۔ اچھا، اب تم دونوں کورام چلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کامران نے فوراً موضوع بدلا۔ کیا میرا وہاں جانا مناسب ہوگا؟ سلارا نے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے ابھی وہاں کی فضا سازگار نہیں۔ سازگار نہیں تو ہو جائے گی۔ میں تم دونوں کی آمد خفیہ رکھوں گا۔ تمہیں ضرورت کے وقت ہی کورام کے عوام کے سامنے لایا جائے گا، اور جب تم سامنے آؤ گے تو وہ دن تمہارے دشمنوں کا آخری دن ہوگا۔ کامران نے سلارا کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، بس آؤ، اب دیر نہ کرو۔ تب سلارا ریما کو لیے تیزی سے کامران کے ساتھ چلا۔ سپاہیوں نے اپنے راجکمار کو دیکھا تو جھک کر سلام کیا۔ سلارا ان کے سلام کا جواب دیتا ہوا گھوڑا گاڑی پر سوار ہو گیا۔ شام سے پہلے ہی ان کی گھوڑا گاڑی کورام میں داخل ہو گئی۔ کامران نے سلارا اور ریما کو کورام کے ایک امیر کے گھر چھوڑا، ان کی آمد کو خفیہ رکھنے کی تنبیہ کی، اور پھر وہ راج محل کی طرف روانہ ہو گیا۔ راج محل کے دروازے پر گاڑی رکتے ہی دو سپاہیوں نے اسے اطلاع دی کہ اس کے جاتے ہی ایک آدمی اس سے ملنے آیا تھا۔ کون تھا وہ؟ کامران نے گاڑی سے چھلانگ لگاتے ہوئے پوچھا۔ وہ خود کو سنگ تراش کہتا تھا اور سالار سے ملنے کے لیے بضد تھا۔ ہم نے اسے بتایا کہ سالار اس وقت کورام میں موجود نہیں ہے، کل شام تک آئیں گے۔ اگر وہ چاہے تو ان کی آمد تک انتظار کر لے۔ کیا وہ چلا گیا؟ نہیں، اس نے کہا کہ میں انتظار کروں گا۔ تب اسے مہمان خانے میں ٹھہرا دیا گیا۔ او، یہ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا، آؤ میرے ساتھ۔ کامران جب مہمان خانے میں داخل ہوا تو سنگ تراش کو کھڑکی سے باہر جھانکتے ہوئے پایا۔ کامران کی طرف اس کی پشت تھی۔ بھاری قدموں کی آواز نے اس کی محویت توڑ دی۔ وہ بے قراری سے پیچھے مڑا اور تیزی سے چلتا ہوا کامران کی طرف بڑھا۔ غضب ہو گیا سالار، اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میری لڑکی۔ پھر بقیہ بات اس کے گلے میں اٹکی رہ گئی۔ سالار کے لباس میں اس وقت جو آدمی اس کے سامنے تھا، اس سے ایسی بات نہیں کہی جا سکتی تھی۔ میں سالار سے ملنا چاہتا ہوں، سنگ تراش نے کسی قدر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں تمہیں سالار نہیں دکھائی دیتا کیا؟ کامران درست لہجے میں بولا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ سنگ تراش کوئی جواب دیتا، کامران نے اپنے پیچھے کھڑے سپاہیوں کو حکم دیا، گرفتار کر لو اس بوڑھے کو اور ڈال دو اسے جیل میں۔ اس حکم نے سنگ تراش کو حیرت میں ڈال دیا۔ وہ چیختا رہا، اصل سالار کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ سارے کام بڑے خفیہ انداز میں ہو رہے تھے، اور ان گرفتاریوں کو خفیہ رکھنے میں ان عہدیداروں کا بڑا ہاتھ تھا جو راجکمار کو تخت شاہی پر دیکھنا چاہتے تھے۔ راجہ کڑوچ کے ظلم کی کہانیاں اب ایک ایک کر کے سامنے آ رہی تھیں۔ خود سابقہ سالار جو اب راجہ بن بیٹھا تھا، لوگوں کی نظر میں مشکوک تھا۔
راجا ہونے کے بعد اس کی عیش پرستی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے بد چلن عورتوں کا ساتھ بہت پسند تھا اور نشے سے اس کی پرانی یاری تھی۔ اسے معلوم ہی نہ تھا کہ کامران کورام میں کیا گل کھلاتا پھر رہا ہے۔ وہ جانتا ہی نہ تھا کہ ایک سیلاب بلا اپنے خونخوار پنجوں کے ساتھ اس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کامران نے کمال ہوشیاری سے راجا کے گرد ایسے نوجوان سپاہی متعین کر دیے تھے جو مضبوط تو تھے ہی لیکن ان کی وفاداریاں راجکمار کے ساتھ تھیں۔ ان سپاہیوں نے بڑے غیر محسوس طریقے سے راجا کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ اب وہ کسی بھی طرح فرار نہیں ہو سکتا تھا۔ ادھر کامران کی تیاریاں پایہ تکمیل کو پہنچ گئی تھیں۔ خفیہ ڈرامے میں کام کرنے والے کردار اب اس کی گرفت میں تھے۔ اب صرف عوام کے سامنے ان کی رونمائی باقی تھی۔ کامران نے اس سلسلے میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ سب نے ایک عوامی جشن منانے کی رائے دی۔ یہ سب سے محفوظ طریقہ تھا۔ کامران نے راجا سے بات کی۔ اسے بھلا جشن پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ اس نے فوراً منظوری دی۔ کامران نے راجا کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ یہ جشن اس کی تاج پوشی کے سلسلے میں منایا جا رہا ہے۔ کورام کے عوام اپنے راجا کے ساتھ کچھ وقت گزارنا چاہتے ہیں۔ کامران نے جشن کی تاریخ مقرر کر کے گلی گلی محلے محلے اس کا اعلان کروا دیا۔ کورام کے سب سے بڑے میدان میں جشن کی تیاریاں شروع کر دی گئیں۔ یہ بڑا میدان جشن والے دن راجا کے لیے حشر کا میدان بن گیا۔ جشن والے دن وقت مقررہ پر راجا بڑی شان سے چلتا ہوا بڑے سے چبوترے پر جا بیٹھا۔ اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی اور آنکھوں میں گئی رات کا رنگین فسانہ تھا۔ راجا کے بیٹھتے ہی مسلح سپاہیوں نے اسے اپنے نرغے میں لے لیا اور کامران کے حکم کا انتظار کرنے لگے۔ تب کامران کھڑا ہوا۔ اس کے سامنے انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ اتنا بڑا مجمع اس نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ شاید کورام کا بچہ بچہ اس جشن میں شرکت کے لیے آ پہنچا تھا۔ کامران کو دیکھتے ہی لوگوں نے نعرے بازی شروع کر دی۔ وہ راجکمار زندہ باد کے فلک شگاف نعرے لگا رہے تھے۔ چند لمحوں بعد راجا مرد آباد ہونے لگا۔ تب کامران نے ہاتھ اٹھا کر لوگوں کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ ادھر راجا بھی مرد آباد کے نعرے سن کر بھڑک اٹھا تھا۔ وہ چلا کر کوئی حکم دینے ہی والا تھا کہ کامران نے اسے ذرا صبر سے کام لینے کو کہا۔ چند لمحوں بعد مجمع پر سکتہ طاری ہو گیا۔ کورام کے لوگوں، کامران کی آواز دور تک پھیلتی چلی گئی۔ چند لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولا، اگر میں تمہارے راجا کو گرفتار کر لوں تو تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ نہیں، بالکل نہیں، کورام کے عوام نے بیک زبان ہو کر جواب دیا۔ تب راجا کو اچانک محسوس ہوا کہ کامران اس کے ساتھ غضب کی چال چل گیا، لیکن اب تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس نے چلا کر مسند سے اٹھنا چاہا، لیکن اس کے آس پاس کھڑے مسلح سپاہیوں نے اسے آہستگی سے بٹھا دیا۔ تب راجا نے آگ بھری آنکھوں سے کامران کو دیکھا۔ کامران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ دیکھا کورام کے لوگوں، یہ راجا اپنی گرفتاری پر کیسا سیخ پا ہے؟ حالانکہ یہ بھی ایسا ہی کر چکا ہے۔ اس نے سالار ہو کر راجا کڑوچ کو مروا دیا تھا، لیکن میں نے سالار ہو کر اسے قتل نہیں کیا، صرف گرفتار کیا ہے۔ یہ اپنی حکومت چھن جانے پر کس قدر برہم ہے۔ کیا میں نے اس کی حکومت ختم کر کے برا کیا لوگوں؟ کامران نے عوامی رائے مانگی۔ نہیں، بہت اچھا کیا۔ مجمع سے آواز آئی، ہمارا راجکمار، ہمارا اصل راجا کہاں ہے؟ اسے بلاؤ۔ پھر کئی گوشوں سے مطالبہ ہونے لگا، راجکمار کو لایا جائے۔ کامران نے حکم دیا۔
تھوڑی دیر کے انتظار کے بعد راجکمار ریما کا ہاتھ پکڑے بڑی شان سے چبوترے کی سیڑھیاں چڑھتا ہوا دکھائی دیا۔ راجکمار کو دیکھ کر لوگوں نے اس کے حق میں پرجوش نعرے لگائے۔ راجا نے راجکمار کے ساتھ ریما کو دیکھا تو اس کے چہرے پر زردی پھیلنے لگی، اس کی پیشانی عرق آلود ہو گئی۔ ان مہروں کو بھی لاؤ۔ کامران نے راجکمار کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جلد ہی ان گرفتار شدہ لوگوں، جن میں ریما کا باپ، مالی، محافظ اور سپاہی شامل تھے، رسیوں میں جکڑا ہوا مجمع کے سامنے لایا گیا۔ مجمع نے ان سازشیوں کی صورتیں دیکھ کر ان پر لعنت بھیجی اور ان کے خلاف زوردار نعرے لگائے۔ اب چبوترے پر ناٹک کے تمام کردار جمع ہو چکے تھے۔ وقت آ گیا تھا کہ ہر اداکار کے کردار پر روشنی ڈالی جائے۔ تب کامران اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس نے ریما کا ہاتھ پکڑا اور اسے آگے کی طرف لایا۔ پھر اس نے اس کا رخ مجمع کی طرف کیا اور چیخ کر بولا، کورام کے لوگوں، کیا یہ لڑکی تمہیں نظر آ رہی ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ مجمع پرجوش ہو کر بولا۔ تب کامران مالی، محافظ اور سپاہیوں کی طرف بڑھا اور انہیں مخاطب کرتا ہوا بولا، کیا تمہیں بھی یہ لڑکی دکھائی دے رہی ہے؟ کامران کے اس سوال نے ان سب کی گردنیں جھکا دیں۔ وہ کیا بولتے؟ وہ اقرار کر سکتے تھے، نہ انکار۔ اب کیوں نہیں بولتے؟ اب کیوں نہیں کہتے کہ راجکمار ہمیں یہ لڑکی نہیں دکھائی دے رہی؟ تم لوگوں نے تو بھرے مجمع میں یہ شہادت دی تھی کہ ہم نے کوئی لڑکی نہیں دیکھی، جبکہ راجکمار کو چاروں طرف لڑکیاں ہی لڑکیاں دکھائی دیتی ہیں۔ وہ پاگل ہو گیا ہے۔ کامران گرج رہا تھا، اونٹ کے بچوں، اب ذرا وہ بات دہرا کر دیکھو۔ اب کہو یہ لڑکی تمہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ کامران نے ان جھوٹے گواہوں کی جھکی گردنیں ایک ایک کر کے اوپر اٹھائیں، جو انہوں نے فوراً ہی نیچے کر لیں۔ ان میں ہمت نہ تھی کہ وہ کامران سے آنکھ ملاتے۔ تب کامران انہیں چھوڑ کر سابقہ سالار اور حالیہ راجا کی طرف بڑھا۔ اے سازشی انسان، کھڑے ہو جاؤ۔ راجا نے کامران کی طاقت کا اندازہ کر لیا تھا، اس لیے وہ بلا پس و پیش اپنی مسند سے اٹھ گیا۔ اس کے اٹھتے ہی کامران نے راجکمار کو مسند سنبھالنے کو کہا اور راجا کو مجمع کی طرف لے کر بڑھا۔ کورام کے لوگوں، یہ ہے وہ شخص جس نے سب سے پہلے تمہارے راجکمار کی آنکھوں میں دھول چونکی۔ اس نے راجا کڑوچ کے ایما پر اتنی گہری سازش کی، راجکمار کے خلاف بڑی مہارت سے جال بنا۔ اقتدار کی ہوس نے انہیں اندھا کر دیا تھا۔ راجا اور سالار بننے کے شوق میں اصل حقدار کو جنگل میں چھڑوا دیا، اسے پاگل بنا دیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اے لوگوں، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ کامران نے چند لمحے توقف کیا، پھر ایک گہرا سانس لے کر کہنا شروع کیا، کھنڈرات سے جو مجسمہ برآمد ہوا، وہ برآمد نہیں ہوا بلکہ برآمد کروایا گیا۔ پھر اس صدیوں پرانے مجسمے کو راجکمار کو دکھانے کے لیے خاص اہتمام کیا گیا۔ مجسمہ واقعی خوبصورت تھا، اور کیوں نہ ہوتا، اس لیے کہ اصل اس سے کہیں خوبصورت تھی۔ بہرحال اس صدیوں پرانے مجسمے کے پیچھے سے بڑے ڈرامائی انداز میں چھن چھن کرتی اس کی اصل برآمد ہوئی، جسے دیکھ کر ہمارا راجکمار غش کھا گیا، اس پر دل و جان سے فریفتہ ہو گیا۔ اور کیوں نہ ہوتا، وہ تھی ہی اسی قابل۔ جب راجکمار اسے پکڑنے دوڑا تو وہ ایک خفیہ سوراخ میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ راجکمار اوپر آیا، سالار سے لڑکی کے برآمد ہونے اور اوپر آنے کا ذکر کیا، لیکن سالار نے بڑی صفائی سے کسی لڑکی کے وجود کا انکار کر دیا۔ وہ خود راجکمار کے ساتھ واپس آیا اور اس لڑکی کو صرف انہی جگہوں پر تلاش کیا جہاں سے اس کے برآمد ہونے کے امکانات نہ تھے۔ پھر راجکمار کے جانے کے بعد اس لڑکی کو، جس کا نام ریما ہے اور جو یہاں موجود ہے، سوراخ سے نکال لیا گیا۔
ریما کئی روز تک کورام میں ہی رہی۔ اسے بڑے شاطرانہ انداز میں راجکمار کے سامنے لایا گیا۔ ایک بار وہ باغ میں نظر آئی، لیکن اس شاملو کے بچے نے اسے دیکھتے ہوئے بھی دیکھنے سے انکار کر دیا۔ ریما باغ میں راجکمار کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد مالی کے مکان میں رہی۔ پھر ریما راجکمار کو سیر کرتے ہوئے دکھائی دی۔ پہلے سے تیاری کر کے راجکمار کو سیر کے لیے بھیجا گیا اور گھوڑا گاڑی کو اس مقام سے گزارا گیا جہاں سے ریما کا نظارہ کروانا مقصود تھا۔ راجکمار نے ریما کو دیکھ کر چھلانگ لگانی چاہی، لیکن یہ محافظ آڑے آ گیا۔ یہاں راجکمار کو پھر یہ باور کرایا گیا کہ یہ لڑکی صرف اسے ہی دکھائی دیتی ہے۔ اس بات کو بڑے مؤثر طریقے سے کورام کے عوام یعنی لوگوں تک پہنچایا گیا کہ راجکمار کو ہر وقت مجسمے والی لڑکی نظر آتی ہے، وہ پاگل ہو گیا ہے۔ اور یہ بات ہی ایسی تھی کہ ہر آدمی اس پر ایمان لے آیا۔ میں بھی اگر کورام میں ہوتا تو راجکمار کو پاگل ہی سمجھتا۔ جب یہ بات اچھی طرح پورے کورام میں پھیل گئی تو راجکمار کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کی عدم موجودگی میں جھوٹی گواہیاں تم لوگوں کے سامنے پیش کر کے کڑوچ کو کورام کا راجہ بنا دیا گیا۔ ریما راج محل میں راجکمار کو آخری جھلک دکھا کر واپس اپنے باپ کے پاس آ گئی۔ ریما کا باپ بہت اچھا سنگ تراش ہے۔ اس نے بڑی محنت سے اپنی بیٹی کا ایک مجسمہ بنایا تھا۔ یہی مجسمہ سالار نے حاصل کر کے اسے کورام کے کھنڈرات سے نکلوا دیا۔ ایک عام آدمی کی سمجھ میں یہ بات کسی طرح نہیں آ سکتی تھی کہ یہ مجسمہ صدیوں پرانا نہیں اور یہ کہ مجسمے والی بھی حیات ہے۔ کورام کے لوگ اسے دیکھتے ہی شاید پہچان بھی لیتے، لیکن ریما تو یہاں کافی فاصلے پر اپنے باپ کے ساتھ تنہا رہتی ہے۔ اسے پہلے کورام کے کسی آدمی نے نہ دیکھا تھا۔ جب سنگ تراش سے اس کا بنایا ہوا مجسمہ اور مجسمے والی کو سالار نے راجہ کڑوچ کے حکم اور خطیر رقم کے عوض مانگا تو سنگ تراش اور ریما دونوں کو یہ بات معلوم نہ تھی کہ ان سے کیا ہونے والا ہے۔ اس ناٹک میں ریما نے اپنا کردار محض تفریح سمجھ کر کیا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے کتنے سنگین نتائج نکلیں گے۔ جب بعد میں اسے پوری داستان معلوم ہوئی، راجکمار پر کیے جانے والے مظالم کا پتہ چلا، تو وہ بہت شرمندہ ہوئی اور ابھی تک شرمندہ ہے۔ کامران نے مسکراتے ہوئے ریما کی طرف دیکھا اور پھر کورام کے عوام سے مخاطب ہوا۔ ویسے راجکمار نے ریما کو معاف کر دیا ہے اور وہ ہے بھی معاف کیے جانے کے قابل۔ اب ان دونوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ کبھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ کورام کے لوگوں، اس ملاپ پر تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ نہیں، یہ ملاپ ضرور ہونا چاہیے۔ نیچے سے عوامی رائے آئی۔ اے لوگوں، اب ان سازشوں کے بارے میں بھی فیصلہ کرو۔ اگرچہ یہ سب راجکمار کے مجرم ہیں، لیکن لوگوں، راجکمار بھی تو تمہارا ہے۔ ہاں، راجکمار ہمارا ہے، ہمیں دل سے پیارا ہے، مجمع سے آواز آئی۔ پھر کیا کیا جائے؟ کامران نے پوچھا۔ سب کو اسی وقت قتل کیا جائے، مجمع سے متفقہ فیصلہ آیا۔ کیا ریما کے باپ کو بھی؟ میرا خیال ہے کہ سنگ تراش کو معاف کر دیا جائے، اس لیے کہ وہ اس سازش میں براہ راست ملوث نہ تھا۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ اس مجسمے کے ذریعے کسی کا تخت و تاج چھین لیا جائے گا تو وہ ہرگز اس سازش میں شریک نہ ہوتا۔ پھر کیا فیصلہ ہے لوگوں؟ راجکمار سے پوچھو، مجمع سے آوازیں آئیں۔ تب کامران نے راجکمار سے پوچھا، کیوں راجکمار، کیا کہتے ہو؟ میں اسے معافی دینے کے لیے تیار ہوں، راجکمار نے کہا۔ راجکمار سنگ تراش کو معافی دینے کے لیے راضی ہے۔ کامران نے راجکمار کا فیصلہ عوام تک پہنچایا۔
پھر ہماری طرف سے بھی معافی۔ مجمع سے متفقہ فیصلہ آیا، ٹھیک ہے، مجرموں کو ان کے انجام تک پہنچانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ راج کمار کی رسم تاج پوشی ادا کر دی جائے۔ کورام کے لوگوں، راج کمار بطور راجہ تمہیں قبول ہے؟ قبول ہے، 100 بار قبول ہے۔ مجمع سے پرجوش آوازیں آئیں۔ پھر کامران نے کورام کے سب سے بزرگ شخص کو چبوترے پر بلایا اور راجہ کے سر سے تاج اتار کر اس بزرگ کے ہاتھ میں دیا اور بولا، دیوتا کا نام لے کر راج کمار کو تاج پہنا دو۔ اس بزرگ نے فوراً حکم کی تعمیل کی۔ راج کمار کے سر پر تاج رکھے جاتے ہی مبارک سلامت کا شور اٹھا۔ لوگوں نے خوشی کے گیت گائے، جھوم جھوم کر رقص کیا۔ جب خاصا شور و غل ہو لیا تو کامران نے کورام کی رعایا سے خاموش رہنے کی اپیل کی، جسے فوراً ہی مان لیا گیا۔ چند لمحوں میں مجمع پر پھر سے سنجیدگی طاری ہو گئی۔ جلاد بلائے جائیں، کامران نے حکم دیا۔ تھوڑی دیر بعد 2 جلاد ہاتھوں میں کلہاڑیاں لیے چبوترے کی طرف آتے دکھائی دیے۔ سب سے پہلے راجہ کو رسیوں سے جکڑ کر زمین پر بٹھاؤ۔ کامران نے سابقہ راجہ کو تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، یہ عجیب بات تھی کہ اس سازش کے عیاں ہونے کے بعد اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا تھا۔ اس پر سکتہ طاری تھا۔ رسیوں سے جکڑے جاتے وقت بھی وہ کچھ نہ بولا۔ پھر کامران نے اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی تو وہ ایک دم پھٹ پڑا۔ ذلیل کتے، میں نے تجھے اسی وقت کے لیے سالار بنایا تھا۔ وہ اور جانے کیا کیا بڑبڑاتا رہا۔ تب کامران نے جلادوں کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی جلادوں نے اسے درمیان میں سے تقسیم کر دیا۔ پھر جسم کی تقسیم کا یہ عمل باقی مجرموں پر بھی یکے بعد دیگرے آزمایا گیا۔ آخر تمام مجرم بخیر و خوبی اپنے عبرتناک انجام کو پہنچے۔ پھر راجہ سلارا نے انتہائی سادگی سے اپنی شادی کی۔ اس نے ہر طرح کے جشن، شور شرابے اور ناچ و رنگ سے پرہیز کیا۔ شادی کی رسم ادا ہونے کے بعد راجہ سلارا کی طرف سے پورے کورام کی رعایا میں کپڑے اور پھل تقسیم کیے گئے۔ ریما تو شکل و صورت کی پہلے ہی رانی تھی، لیکن رانی بن کر اس کا حسن اور بھی نکھر آیا۔ تب کامران نے سوچا، راجہ سلارا ٹھیک ہی اس کے لیے پاگل ہوا تھا۔ راجہ سلارا کی شادی کی تقریبات انتہائی وقار اور سادگی سے شام تک انجام کو پہنچیں۔ رات کا اندھیرا کامران کے لیے مسحور کن خوشبو کے ساتھ ایک خوشخبری لے کر آیا۔